بہت عمدہ، بہت نہیں ہے. پہلے حضور اعلیٰ حضرت کا عرس جو تھا بہت چھوٹے پیمانے پہ ہوتا تھا، جب سرکار مفتی کا دن کراتے تھے جی. اور اس کے بعد میں بڑھتا گیا اور آج دیکھو اسلامی انٹر کالج میں ہو رہا ہے. اگر اللہ کو تیرے عرس میں بھیڑ جٹانا منظور ہے تو جٹ جائے گی، لیکن اگر اس طرح سے بھیڑ جٹے تو لعنت ہے ایسی بھیڑ جٹانے والوں پر، ایسی بھیڑ جٹنے والے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لوگوں کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ والوں کو تکلیف دیتے ہیں. کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہم سے تو اللہ کا ولی محفوظ نہیں ہے. مسلمان وہ ہے، حدیث شریف ہے، علماء سے پوچھو. مسلمان کی پہچان، ایمان والے کی پہچان سرکار نے بتائی وہ ہے کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے ایمان والے مومنین محفوظ رہے. وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے. ہمارے عمل سے، ہمارے قول و فعل سے تو اللہ کا ولی بھی محفوظ نہیں ہے. آپ کیا سوچتے ہیں اللہ کے ولی کو پتہ نہیں ہے؟ سب پتہ ہے کیا ہوتا ہے. ایک عام قبر والے کو پتا ہے کہ میری قبر پہ کون آیا. ایک عام قبر والے کو پتا ہے کہ میری قبر پہ کون آیا. ایک عام قبر والا 40 قدم دور سے آنے والے کی قدموں کی آہٹ کی آواز سنتا ہے. جب ایک عام آدمی 40 قدم دور سے آہٹ سن لیتا ہے تو کہ دلاور شاہ اپنے احاطے میں ہونے والے تمام معاملات کو نہیں دیکھتے ہوں گے. واہ 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 واہ. دیکھتے ہوں گے تو پھر یہ کیا سوچتے ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. کاش میری تقریر کے جملے تمہارے دل پہ تمہارے دل پہ اثر کر جائے. اللہ والے وہ ہوتے ہیں، میری تقریر سنو، میری تقریر سنو. اللہ والے وہ ہوتے ہیں، اب تو ان پر وصال کی چادر انہوں نے اوڑھ لی. وصال کی چادر اوڑھنے کے بعد یہ شریعت کے آگے نہیں چلتے، یہ شریعت کے پیچھے چلتے ہیں. شریعت کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وصال کی چادر اوڑھ کے ظاہری طور پر یہ اپنے مزار عمر ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر شریعت کا لحاظ نہ ہونا تو یہ جب چاہے اپنے مزاروں سے نکل کے جو ہے صحیح طریقے سے سزا دے دے اور صحیح طریقے سے بتا دے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. اللہ اللہ اللہ. جب حضرت حسین مدینہ سے نکلے تھے کربلا کے لیے، حضرت فاطمہ کے مزار پر گئے تھے، رو کر کہا تھا ماں امت کے شریروں نے تیرے حسین پر مدینے کی زمین کو تنگ کر دیا ہے. تو مزار فاطمہ سے آواز آئی تھی شریعت کا لحاظ ہے ورنہ دل چاہتا ہے کہ تجھے آج اپنی آغوش میں لے لو. کیا بات ہے، کیا شریعت کا پاس ہے کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک ایسی چادر ہے جو سب کو اوڑھنا حق ہے. کیا جانتے ہیں اللہ والا جہاں ہوتا ہے وہاں کسی طرح کی بلا نہیں آتی. اللہ اللہ اللہ. بلا وہ نہیں آنے دیتا، بلا نہیں آنے دیتا. گناہ کو بھی بلا کہتے ہیں، عذاب کو بھی بلا کہتے ہیں، جن و شیاطین کو بھی بلا کہتے ہیں، بیماری کو بھی بلا کہتے ہیں. وہ نہیں آنے دیتا، نہیں آنے دیتا. یہی تمہارے دلاور شاہ کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھی اپنی زندگی میں حیات تھے، کیا تھے؟ ظاہری طور پر یہ حیات تھے اپنی زندگی میں. تمہارے یک تارا یہ جو گاؤں ہے، یک دھروا جو گاؤں ہے، اس کے آس پاس کی بستیوں میں ہیضہ کی بیماری پا پڑی تھی. ساری بستیوں کے لوگ ہیضہ سے پریشان تھے. 4 جنازے روزانہ کے نکل رہے تھے، 5 جنازے روزانہ کے نکل رہے تھے، 6 جنازے روزانہ کے نکل رہے تھے. مگر یک دھروا والوں، تمہارے یک دھروا میں ہیضہ نہیں آیا تھا. چاروں طرف ہیضہ تھا مگر یک دھروا میں ہیضہ کا کوئی مریض نہیں تھا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں تھا، وہ نہیں تھا. اب تم کرو گے کیوں نہیں تھا، تو بتلاؤ کیوں نہیں تھا. ایک بزرگ کا نام ہے لوٹن شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ. لوٹن شاہ، اور یہ آپ کے آس پاس کے کوئی خطے کا گاؤں شاید پنڈری تارا کیا نام ہے؟ پنڈری تارا. اس گاؤں کے کنارے پر
اپنا آشیانہ بنا کے لوٹن شاہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ 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 اللہ. حیضہ کی بیماری کا بڑا کریز چل رہا تھا. جیسے ابھی 2 سال پہلے کرونا کی بیماری کا کریز چلا تھا، ویسے حیضہ کی بیماری کا کریز چل رہا تھا. لوٹن شاہ پٹری تارا کے کنارے پر اپنا آشیانہ بنائے ہوئے اللہ 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 کر رہے ہیں. اور اللہ والوں کی یہ شان ہے، یہ جنات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ بھوت پریت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ بیماریوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ بلاؤں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. واہ واہ واہ. حق ہے حق ہے حق ہے. اور تو اور یہ دل کی نیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حق حق. دل میں تیرے کیا ہے یہ اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے انہیں یہ پابندی ہے. بے شک بے شک. میرے علاقے میں ایک بزرگ ہے، میرے گاؤں سے 3 کلومیٹر کی دوری پر ان کا آستانہ ہے. حضور لکڑ شاہ کے نام سے ان کا آستانہ. 40-45 سال ان کے وصال کو ہوا. ان کو دیکھنے والے لوگ آج بھی زندہ ہیں. کہتے ہیں کہ جب وہ بستی سے گزرتے تھے لوگ ان کو اپنے گھر کھانا کھلانے کے لیے کھینچتے تھے. حضرت آئیے کھانا کھا لیجیے، حضرت آئیے کھانا کھا لیجیے، حضور آئیے کھانا کھا لیجیے. جو بھی کھانے کے لیے کہتا تھا یہ اسے گالی بکتے تھے. اللہ اللہ اللہ. جس نے کھانے کے لیے کہا اسی کو کہا. مجھے سانپ کھلائے گا، مجھے بچھو کھلائے گا، مجھے سانپ کھلائے گا، مجھے بچھو کھلائے گا. عجیب معاملہ. یار ہم تو کھانے کے لیے کہتے ہیں اور یار یہ ایسی الٹی باتیں کرتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان کا دیش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کسی نے پوچھ لیا حضور یہ تو آپ کی محبت میں آپ کی دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلانے کہتے ہیں. کہنے لگے تم تو اس کی زبان کو دیکھتا، میں اس کے دل کو دیکھتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ زبان پہ یہ ہے کہ حضرت کھانا کھا لو، دل میں یہ ہے کہ لکڑ شاہ میرے گھر میں آئے گا، دعا کر دے گا میں مالدار ہو جاؤں گا. اللہ اللہ اللہ. کھانا کھلانے تھوڑی بلا رہا مالدار ہونا بلا رہا. اللہ اللہ. مالدار میں کر دوں، زکات نہیں دے گا. کیا بات. میں دعا کر کے کر دوں، زکات دے گا نہیں. اس لیے اس کو سناتے کھڑی کھوٹی، کھانے نہیں جاتے. کھڑی کھوٹی سناتے کھانے نہیں جاتے. پھر کسی کے ہاں موڈ کرتا تو چلے جاتے، جس کا دل صاف ہوتا اس کے ہاں چلے جاتے. اور اگر کسی کے ہاں چلے جاتے اور جانے کے بعد اس کا دل بدل جاتا تب بھی اس کے مرغ مسلم کے اوپر ہاتھ نہ بڑھاتے. اللہ اللہ اللہ. اس کا بکرا مرغا ڈونگا بھرا رکھا رہتا. وہ کہتا کھاؤ. جب یہ کھانا شروع کرتے تو ان کی جیب میں ہمیشہ مرچی اور نمک کی ڈیری رہتی ہے. کیا بات. مرچی جانتے لال، اور نمک کی ڈیری جانتے ساور جسے بولتے وہ رہتی. اور یہ نکالتے مرچی اور ایک جیب سے نکالتے نمک کی ڈیری، اور سن کے ٹکڑے نکالتے جیب سے نمک کی ڈیری چباتے جاتے، مرچ کاٹ کے چباتے جاتے، سو کے ٹکڑے چباتے جاتے، کھاتے جاتے، کہتے جاتے مرغا کھا گا لے مرچی کھا، بکرا کھا گا لے نمک کھا. اللہ اللہ اللہ. لوگ کہتے یار عجیب بات آدمی ہے یار. پہلے تو کھاتا نہیں، کبھی آج آئے تو پھر یہ سو کے ٹکڑے نکالنا شروع کر دے. پھر کسی مریض نے پوچھ لیا حضور جب آپ دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ آپ نمک کی ڈیلی نکالتے، آپ مرچی نکالتے، سو کے ٹکڑے نکال کے کھاتے ہیں. بات کس سے کرتے ہیں؟ مرغا کھانا، بکرا کھانا، یہ مرچی کھاؤ. کہتے ہیں یہ بات میں اپنے نفس سے کرتا ہوں. میرا نفس کہتا ہے لکڑ شاہ مرغا کھا لے، آگے رکھا ہے، لکڑ شاہ بکرا کھا لے. میں مرچی نکال کے مرچی کھلا کے کہتا ہوں مرغا کھا گا نے مرچی کھا. واہ 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 واہ. ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے. ولیوں نے اپنے نفس کو مغلوب کر دیا ہے، انہوں نے نفس پہ غلبہ پا لیا، اس لیے اللہ کے ولی ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ. واہ واہ واہ. جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا وہ اللہ کا ولی ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. نفس مین چیز ہے کیا؟ نفس. نفس. گھروا کے لوگوں وہی لوٹن شاہ بیٹھے ہیں پٹری تارا کے کنارے، اور یہ حیضہ کی بیماری جا رہی ہے کہاں؟ پنڈری تارا. اللہ اللہ. کہنے لگے تو یہاں تو آ گئی، یک گھروام کو کیوں چھوڑ آئی؟ اللہ اللہ اللہ. کیا بات ہے.
एक घरवा को क्यों छोड़ाई? वो तो पीछे रह गया, वो तो बीच में रह गया। वो बीमारी ने जवाब दिया, बला ने जवाब दिया। मैं जाना तो चाहती थी, मगर वहां पर एक अल्लाह वाला चारों तरफ से पहरा दे रहा है। दिलावर शाह के पहरे ने मुझे एक घरवा में जाने का दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान दिलावर शाह बाबा, फैज़ान दिलावर शाह बाबा, उर्से पाक, हक़्क़े खिताबा। मैं जाना तो चाहती थी, मगर मुझे दिलावर शाह के पहरे ने रोक लिया। अरे एक घरवा के चारों कोने पर दिलावर शाह का पहरा है। अरे मैं क्या, वहाँ कोई बला नहीं जा सकती है। एक घरवा के रहने वालों, उस पावर का मालिक है मेरा दिलावर शाह। अगर चाहे तो बलाओं को आने ना दे। मोटे मोटे के 20 साल के बाद बलाओं को पैसों से ला रहे हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये क्या बला से कम है? जी जी सही है सही है। ये तो बलाओं की भी माँ है। हाँ? औरत गुनाहों की माँ है। तुम्हारी हमारी भी माँ है, गुनाहों की भी माँ है। कान खोल के सुन ले, दुनिया का सबसे पहला मर्डर, सबसे पहला